बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ढेर सारी ख़बरें हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है सबसे पहले आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज वो तारीख़ है जिस दिन मैं पैदा हुई थी, यानी 19 मई को। अच्छा, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी हो सकता है कि 20 मई हो चुकी हो, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैं डे एंड के ऊपर एक वीडियो करती हूँ ताकि पूरा दिन क्या सूरत हाल रही या क्या ख़बरें गर्दिश करती रही वो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो मैंने आप तक पहुँचानी है। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नया कुछ नहीं है तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जिस तरह से एक अंग्रेज़ी का ईडियम है, इसी को इस्तेमाल करते हुए वो फिर से अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके बगैर क्योंकि मुल्क चल गया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है कम्प्लीटली ऑब्सलीट हो गई है और उनको फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, जिसको हम कहते हैं फोमो हमारी ज़बान में। तो अब क्या करें? अब इन्होंने वही करना है जो कि इनकी तरबियत है, और करना क्या है कि प्रोपगेशन करनी है। करना क्या है? कुछ नया है नहीं है, तो पुरानी चीज़ें ही दोबारा लेकर के सामने हैं। बहुत सीधी सी बात है, जिक्र कर रही हूँ मैं साइफ़र का। आपको याद है ये वही साइफ़र है जिसके ऊपर पता नहीं कोई दर्जनों इन्होंने जलसे कर दिए, कोई दर्जनों तकरीरें कर दी। फिर वो साइफ़र जो कि गुम हो गया था, फिर एकदम से पता चला कि जी साइफ़र मिल गया है, और वो साइफ़र अब जब मिला है तो ऐसा मिला है कि वो तो किसी वेबसाइट के ऊपर ही, मतलब कि वो इंटरनेट के ऊपर हर जगह पर है। अब इसको लेकर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों की देखें ना अक्ल और मत इतनी है कि जो चीज़ पहले टाइम पर नहीं बिकी, जो चीज़ पहले टाइम पर इनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी, वो चीज़ दूसरी बार में इनको क्या फ़ायदा पहुंचाएगी। अच्छा, अब मैं कहना आपको ये चाह रही हूँ और ये कह रही हूँ, सिर्फ चाह नहीं रही हूँ बल्कि मैं आपको कह ही रही हूँ। मतलब साइफ़र, व्हेन यू टॉक अबाउट साइफ़र, तो इट इज़ लाइक के साइफ़र से पहले इनकी हुकूमत थी वफाक में, और साइफ़र से पहले ही इनकी सूबे के अंदर भी हुकूमत थी। तो 13 बरस की मुसलसल हुकूमत के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके पास अपनी नरेशन बिल्डिंग, कहानी घड़ने के अलावा कोई एक अवामी मंसूबा, कोई एक कहना कि जी ये हमारे दौर का प्रोजेक्ट है या ये हमने बनाया है, या कोई बेहतरीन गवर्नेंस की कोई एक मिसाल इनके पास अपने लीडर की सियासत करने और बयानिया बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग 4 बरस पुराने साइफ़र को ही बेस बना करके सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर झूठ की बुनियाद पर बयानिया बना रही है। कह रही है कि जी देख लें साइफ़र एक हकीकत था, और कह रही है कि जी क्योंकि साइफ़र एक हकीकत था और इमरान खान की हुकूमत जो है वो लिहाजा तय हुआ कि साइफ़र की वजह से गिरी। अच्छा नाज़रीन, ये लोग पूरी कौम को ना शायद कल्ट फॉलोअर समझते हैं। ये समझते हैं कि पूरी कौम जो है वो यूथिया है और वो इनके यूथियापों में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो कौम है वो बहुत समझदार है। कौम की याददाश्त अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि कैसे जनरल बाजवा के न्यूट्रल होने पर ये लोग सियासी यतीम हो गए थे और मिन्नतें करते फिर रहे थे कि जी एक दफ़ा बाजवा सरकार की आशीर्वाद हो जाए तो ये बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को इस ताहयात एक्सटेंशन की बदले में इसके बार्टर सिस्टम के अंदर उस अपोजिशन को ना सिर्फ दीवार से लगाया जाए बल्कि उनको बज़ोर ताकत रोका जाए कि वो तहरीक अदम एतमाद ना लेकर आए। जनरल बाजवा के इनकार के बाद कैसे बतौर वज़ीर आज़म एक जलसे में साइफ़र को लहरा कर बताया गया कि अमेरिका PTI की हुकूमत ख़त्म करने की साजिश में मुलव्वस है। फिर इमरान खान की बहुत सी ऐसी ऑडियोज़ मौजूद हैं और ऑडियो लीक्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर वो ये गुफ्तगू कर रहे थे और ये ऑर्डर दे रहे थे अपने लोगों को कि जी कैसे ये जो साइफ़र है ना, साइफ़र इससे कैसे खेलना है। अब इमरान खान क्योंकि सीधी सी बात है कि इमरान खान क्योंकि खिलाड़ी, तो उन्होंने तो खेल ही खेलना है, चाहे वो आवाम के जज्बात के साथ खेल हो, चाहे वो अपने वोटर्स जो कि KPK के अंदर उनको लगातार तीसरी दफ़ा उन्होंने वोट किया है उनके एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ हो, उनके ख्वाबों के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो। भाई जो झूठ बोलना है, ख्वाबों के साथ खिलवाड़ करना है, क्या वो करप्शन में नहीं आता? क्या क्या ख्वाब दिखाए थे इमरान खान ने कि जी तहरीक-ए-इंसाफ आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान आएगी तो पता नहीं क्या, जैसे कि जी दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। यही सारी बातें हैं ना। अब मसला ये है कि आज भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है अगर वो 4 साल पुराने साइफ़र पर खेलने पर मजबूर है
تو یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم شد ہو چکی ہے۔ اقتدار چھن جانے کے بعد عمران خان آن ریکارڈ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ انہیں 2021 میں جولائی 2021 میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ اپوزیشن ایک تحریک عدم اعتماد لانے لگی ہے۔ اور آپ کو میں یہ اپڈیٹ کر دوں کہ جو سائفر آیا تھا وہ 2022 میں آیا تھا، مارچ 2022 میں۔ اب یہی نہیں بلکہ عمران خان خود مان چکے ہیں کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرانے کی سازش نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود امریکی سازش کا یہ بیانیہ کس کے کہنے پر بنایا جا رہا ہے اور ایجنڈا کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا بینیفیشری کون ہے یہ بھی سوچنا ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے کیونکہ جو سائفر ہے یہ کوئی آرڈنری چیز تو ہے نہیں۔ سائفر ایک بہت ہی سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اس کو گھمانے کی صورت میں تو خیر بہت ہی برا صورتحال، غداری، پھانسی کی سزا۔ اس کو لیک کرنے کی صورت میں اور بھی بری حالات، غداری، پھانسی کی سزا۔ مطلب یہ بہت سنگین قسم کا یہ چیز ہوتی ہے سائفر، کہ جس طریقے سے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا۔ اگر بات کریں اس مبینہ سائفر کے کانٹینٹ کی جس پر پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے کھیل رہی ہے، تو وہ ایک جملہ ہے۔ میں نے بار بار اس کانٹینٹ کو پڑھا اور پتہ چلا کہ وہ صرف ایک جملہ ہے جس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ اگر وہ جملہ کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی تو امریکہ پرانی سب باتیں بھول جائے گا۔ یہ ایک آن گوئنگ ایونٹ پر امریکی تبصرے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک جملہ اپنے آپ میں اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس مزید اچھے کرنے میں یا کنٹینیو کرنے میں کمفرٹیبل نہیں تھا۔ اس جملے کو ٹویسٹ دے کر کرنا، یہ ٹائمنگ یہ خاص طور پہ اس لیے کیا گیا بھگوڑے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، اس لیے کیا گیا کیونکہ اس ٹائم پر پاکستان اور امریکہ کے تاریخی تعلقات ہیں۔ اس ٹائم پر جو امریکہ ہے وہ پاکستان کی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی جس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں وہ بے مثال ہے، اس کی سے پہلے مثال نہیں ملتی، رائٹ؟ تو اس ٹائمنگ کو کیش کرانے کے لیے اور یہ کوشش کرنے کے لیے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کا بھی اس میں حصہ ڈل جائے، عمران خان کا نام بھی اس میں آ جائے، یا شہباز شریف، یا فار دیٹ میٹر جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی ذرا ریپو تھوڑی کم کر دے یا ریپو خراب کر دے۔ تو آج کا دن ایک اور چیز سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج ایک روزہ دورے کے لیے کوئٹہ گئے، جہاں ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کی اور وزیر اعظم کو بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی کوئٹہ گیریزن کا اہم دورہ کیا اور افسران اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی سے روکی نہیں جا سکتی۔ پراکسیز، غور سے سنیے گا، پراکسیز اور پروپیگنڈے سے پاکستان کی ترقی کو سابوتاژ کرنے والے ناکام ہوں گے۔ یہ جو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو باتیں ہیں اور جو ان کا بلوچستان میں خصوصی توجہ دینا، یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور یہی وہ وارننگ ہے، یہی وہ میسج ہے، یہی وہ کھڑاک ہے آخری کہ اگر اب بھی ان لوگ کو سمجھ نہیں آئی نا تو ان کو ایسی منہ کی کھانی پڑے گی، اور ابھی کہیں نہ کہیں منہ کی کھا رہے ہیں، ان کو ایسی کھانی پڑے گی کہ پھر ان کو اگر چھٹی کا دودھ نہ یاد آیا نا تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا سے اگین بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کی مخالفت کر دی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے، رائٹ؟ اب یہ جو توسیع ہو رہی ہے نا یہ بڑی خطرناک قسم کی ہے۔ اس توسیع کے بارے میں بتانے سے پہلے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مبارک ہو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ جو سہیل آفریدی ہے انہوں نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو دل سے قبول کر لیا ہے، اور اسی آئینی ترمیم کی بیسس پر اس کے تحت انہوں نے وزیروں اور مشیروں کی تعداد بڑھا دی ہے، تو آپ کو سننے میں کیسا لگے گا؟ کیا پبلکلی اب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے یہ، یا پھر کلٹ فالوورز کے لیے تنقید کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اس لیے کیونکہ اس کو فالو کرتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی کابینہ میں توسیع کی ہے، اور اس توسیع کی عطا تارڑ صاحب نے مخالفت کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غضب خدا کا، اب صوبائی کابینہ کے ممبران کی جو تعداد ہے وہ 31 ہو گئی ہے۔ نئی کابینہ کا میرٹ کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں ایسی کیا پرفارمنس ہے کہ وزیروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر اپنی
جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کی تعداد 31 وزیر ہے، مشیر ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایسا کام کیا ہو رہا ہے. آپ پہلے خود یہ بتائیں نا کہ خیبر پختونخوا میں ایسا کیا کام ہو رہا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر 31 وزیر. صرف کھاؤ پروگرام ہو رہا ہے، لٹو اور پھٹو کی پالیسی ہے، کھا جاؤ جتنے بھی پیسے ہیں وہ کھا جاؤ. اسی لیے جو بھی کوئی تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا ڈاون ڈول لگتا ہے، ناراض لگتا ہے، یا تھوڑا سا یہ لگتا ہے نا کہ ابھی حاوی ہو رہا ہے یا پارٹی سے کہیں اور چلا جائے گا یا واٹس ایور، اسے جی آ جاؤ جی کیبنٹ میں آ جاؤ، چلو جی تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں. لٹو پٹو کی پالیسی چل رہی ہے. اور اس سب کے بیچ میں ایک اہم خبر جو لاہور والوں کے لیے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ 5 روزہ دورے پر لاہور آئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی کس حد تک یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آبویسلی وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو اپنے انہوں نے کارکنان سے، اپنے جو یہاں پہ ان کی جو پیپلز پارٹی کی جو بھی پنجاب کی لوکل قیادت ہے ان سے انہوں نے ڈیفینیٹلی بات کرنی ہے. ماننا تو یہی ہے لوگوں کا کہ ان کو اس لیے اس بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں نئی قانون سازی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہی جسٹ وانٹ ٹو کیپ دا چیک آن دا پلس کہ ان کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. لیکن بلاول بھٹو کا اس ٹائم پر لاہور آنا اور 5 دن گزارنا اگین ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اس کے نتائج پتہ چلیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.